الأمي البقي المدني القرشي العربي البدري الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالعباس محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. گزارش ہے مرتبہ سورہ نام اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین اور بالخصوص خلفت فاطمہ بنت اطہر احمد کے روح کو ایثار کرنا ہے. درود پر محمد حاضرین گرام قدر و معزز شاملین، یہ سارے ثواب کے مجلس ہے اور یقیناً یہ دن کے لیے ایام فاطمیہ کا سلسلہ چل رہا ہے، تو لہذا کچھ باتیں ایسی بھی ہو کہ جو مناسبت رکھتی ہے. اور بہرحال جس کا بھی تذکرہ کیا جائے مجلس تو مجلس ہوتی ہے، اس لیے کہ اس گھر کے سارے علی ہیں، اس گھر کے سارے محمد ہیں اور اس گھر کے سارے فاطمہ ہیں. کوشش کروں گا کہ تمہید کی منزل سے گزرنے کے بعد خلقت فاطمہ کے اس سال ثواب کی مجلس ہے تو خلقت فاطمہ پر روشنی ڈالوں. کوشش انشاءاللہ یہی رہے گی تمہید کی منزل سے گزر جانے کے بعد ایک بلند ترین صلوات پڑھ محمد. دیکھیے میں اکثر مجلسوں میں ایسی مجلسیں جو ہو رہی ہے تو اکثر مجلسوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں اور مجلسیں ہوتی ہیں وہ اور ہے، اس ایام میں جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ اور ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا معیار الگ ہے اس کا معیار الگ ہے، نہیں، معیار جو بھی ہو مجلس ہو، چاہے محلوں میں مجلس ہو اس کا معیار بھی وہی ہے، چاہے ٹوٹے گھروں میں مجلس ہو اس کا بھی معیار وہی ہے. لیکن بس فرق اتنا ہے کہ جو اور مجلسیں ہوتی ہے اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یزید کون ہے، اور اس ایام کی مجلسوں میں بتایا جاتا ہے کہ یزید کو یزید بنانے والا کون ہے. دیکھیے اس مجلس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریے شرکت کرنے کی، اور یقیناً ان مجالسوں میں بھی شرکت. دیکھیے ایک جملہ اور حوالے کر رہا ہوں کہ اس مجلسوں میں شرکت وہی کرے گا جو پکا شیعہ ہو. جو پکا شیعہ ہوگا وہی اس ایام فاطمیہ کی مجلسوں میں شرکت کرے گا.
لہذا کوشش یہی کریں کہ یہ جدہ کی ہماری مجلس ہے، اور یقیناً اس مجلسوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مجلسیں ہمیں بتاتی ہے کہ سیدھا راستہ کون ہے، برا راستہ کون ہے۔ یہی مجلسیں ہمیں بتا رہی ہے کہ سر کاٹنے والا کون ہے، سر کٹانے والا کون ہے۔ یہی مجلسیں ہمیں بتا رہی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہی مجلسیں ہمیں بتا رہی ہے کہ کس کے راستے پر چلنا چاہیے اور کس کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ یہی مجلسیں ہمیں بتا رہی ہے کہ علی کون ہے اور معاویہ کون ہے۔ یہی مجلسیں ہمیں بتا رہی ہے کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے۔ یہی مجلسیں ہمیں ساری چیزیں، جتنا بھی دو راستہ ہوتا ہے، ایک حق کا راستہ اور ایک باطل کا راستہ، یہی مجلسیں ہمیں بتاتی ہے، اور یہی مجلسیں ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ دیکھو زندگی اگر گزار رہے ہو تو کس طرح سے گزارو۔ لہذا یہ مجلسیں ہمارے لیے جان ہے، یہ مجلسیں ہمارے لیے شان ہے اور ہماری پہچان ہے۔ یہ ساری تمہید میں آنے والے لفظ کے لیے بنا رہا ہوں کہ جس طرح آپ محرم کی مجلس اتنی زور و شور سے کر رہے تھے، یہ آپ کے کالے کپڑے پہننا، یا آپ کے سبیلے لگانا، یا آپ کو جلوسوں میں آنا، یا آپ کا فرش اعضا بچھانا، یا آپ کا ماتم داری برپا کرنا، یا آپ کا نوحہ خوانی برپا کرنا، یا آپ کا مرثیہ خوان بن جانا، یا مرثیہ پڑھنا، یا آپ کا ذکر کرنا، محرم میں جتنا بھی ذکر آپ کر رہے ہیں، جتنا بھی انتظام کر رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس مجلسوں کی وجہ سے ایک سوال پیدا ہو گیا، ہو از حسین۔ اس مجلسوں کی وجہ سے ایک سوال پیدا ہو گیا کہ ہو از حسین۔ اگر ایام فاطمیہ کی بھی مجالسیں اسی طرح سے ہو رہی ہے تو پھر جس طرح ہو از حسین سوال پیدا ہوا ہے، اسی طرح ہو از فاطمہ بھی سوال پیدا ہو جائے گا۔ اور جب یہ سوال پیدا ہوگا کہ فاطمہ کون ہے، تو تب پتہ چلے گا کہ فاطمہ یہ ہے، اور جب فاطمہ کو پتہ چل جائے گا تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تاثیر زہرا کون ہے۔ یہ مجلسیں ہمیں بتائے گی کہ کون ہے، اور یہ مجلسیں لوگوں کو سوال کرنے پر مجبور کر دے گی کہ فاطمہ کون۔ حالانکہ یہ دیکھیے یقیناً شہزادی کا نام اتنا معتبر ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق کہ ہماری جدہ کا جب نام لیا کرو تو فاطمہ نام نہ لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری زبان کو اتنی طہارت نہیں ہے کہ فاطمہ کا نام ہے، لہذا جب بھی سیدہ کا نام لیا کرو تو یا تو بطول لیا کریے، یا تو عذرا لیا کریے، یا تو طاہرہ لیا کریے۔ پروردگار عالم، میں آغاز کر رہا ہوں یہیں سے گفتگو کا، ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ آپ بہتر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آیت ہمیشہ پڑھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب الکریم ہم تمہیں ایسی چیز عطا کریں گے کہ جس سے تم راضی ہو جاؤ گے، جس سے راضی ہو جاؤ گے۔ اور یہ آیت بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے پھر آیت بھیجی، کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ یہ وہ کوثر ہے، اس سورہ کو صرف سورہ کوثر ہی مت کہیے بلکہ آپ اس سورہ کو سورہ فاطمہ بھی کہہ سکتے ہیں، سورہ زہرا بھی کہہ سکتے ہیں، سورہ طاہرہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ منسوب ہی ہے جناب سیدہ سے۔ یہ وہ کوثر ہے کہ جسے لینے کے لیے رسول کو جانا پڑا، جتنی بھی چیزیں رسول تک آئی ہے وہ آئی گئی ہے، لیکن فاطمہ لائی گئی ہے، سیدہ لائی گئی ہے۔
جتنی بھی چیزیں کائنات میں آیتوں کے ذریعے جتنی چیز رسول تک پہنچائی گئی ہے وہ سب آئی ہے، لیکن سیدہ لائی گئی ہے۔ تو اب یہاں سے سیدہ کا معیار اگر مقام و مرتبہ سمجھنا ہے، خلقت فاطمہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے اپنی کنیز خاص کو یعنی سیدہ کو اپنے نور سے مشتق کر کے بنایا ہے۔ توجہ دیجیے گا، اپنے نور سے مشتق کر کے میں نے سیدہ کو بنایا ہے۔ اب یہاں پر اگر فاطمہ کی خلقت اگر آپ کو دیکھنا ہے، سیدہ کی خلقت اگر دیکھنا ہے، یہ جہاں نور کی بات آئی ہے، تو اب اسی نور کے ذریعے آپ کو میں بتاتا ہوا چلوں کہ جناب زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب وہ صحن میں یا آنگن میں نکل کر آتی تھی تو اتنا نور ظاہر ہوتا تھا کہ چاند کا نور پھیکا پڑ جاتا، چاند اور سورج کا نور پھیکا پڑ جاتا تھا سیدہ کے نور کی وجہ سے۔ اور یہی نور جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا تو فرشتوں نے دیکھا کہ پوری تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک نور ظاہر ہوا۔ فرشتوں نے کہا کہ شاید اللہ کا نور ہے۔ کہا ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کا نور ہے، اسے سجدہ کر لیا جائے، اسے سجدہ کر لیا جائے۔ پھر رہتے ہوئے خیال آیا کہ کیوں نہ ایک مرتبہ پروردگار سے پوچھ لیا جائے۔ کیا سمجھا پہلے انہوں نے کہ یہ کس کا نور ہے؟ اللہ کا نور۔ اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ سے پوچھ لیا جائے کہ پروردگار یہ نور تیرا ہے یا کسی اور کا ہے۔ سوال کیا پروردگار سے، پروردگار نے جواب دی یہ میری کنیز خاص فاطمہ کا نور ہے۔ کنیز خاص سیدہ کا نور ہے۔ اب بڑی آہستہ سے بغیر لہجے کے حوالے کر رہا ہوں جملہ۔ فرشتوں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تو کیا سمجھا؟ اللہ کا نور ہے۔ بھائی یہی تو معیار ہے اس گھرانے کا۔ زمین والے شوہر کو دیکھے تو خدا سمجھے، آسمان والے زوجہ کو دیکھے تو خدا سمجھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ غور فرمایا، یہی ہے اس گھرانے کا معیار کہ زمین والے اگر دیکھے شوہر کو تو خدا سمجھے، اور آسمان والے اگر دیکھیں تو زوجہ کو خدا سمجھے۔ یہی وہ نور ہے کہ جسے رسول کو لینے جانا پڑا۔ اور اس کے بعد یہاں پر رک کر ایک الگ تمہید بنا رہا ہوں تاکہ صحیح سے فاطمہ سمجھ میں آئے۔ پروردگار نے جب کائنات کو بنانا شروع کیا تو اس کے بعد کہا میرے حبیب سخر اللیل والنہار والشمس والقمر، اور جتنی بھی چیزیں آگے آیت کے ذریعے پروردگار عالم بتائی دیکھی، میں قرآن ہی کے ذریعے آپ تک کچھ باتیں پہنچا رہا ہوں۔ اور یقیناً ہمارے لیے قرآن ضروری بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے ابا نے نہیں کہا تھا کہ بیٹا تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہمارے ابا نے یہی کہا ہے کہ بیٹا قرآن اٹھاؤ، اور یقیناً قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے برابر ہم پلہ والوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا۔ انی تارکٌ فیکم الثقلین، اکیلے تنہا کسی ایک چیز کو اٹھاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، سمجھ نہیں پاؤ گے۔ پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے کہا سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ نے جب ساری چیزوں کو بنا لیا تو اس کے بعد اپنے حبیب سے کہتا ہے ہم نے یہ دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، ہم نے یہ رات کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، ہم نے یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ
ہم نے یہ رات کو تمہارا غلام بنا دیا، ہم نے یہ سورج کو تمہارے غلام بنا دیا، ہم نے اس چاند کو تمہارا غلام بنا دیا۔ بھائی اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کی غلام ہے اور یہ آقا ہے۔ دیکھیے گا ساری چیزیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں غلام ہے اور یہ گھرانہ آقا ہے تو پھر جیسا یہ گھرانہ کہے گا ویسے ہی یہ غلام کریں گے۔ اب آپ کہیں گے مولانا دلیل لے کر آئیے، بہت کہہ رہے تھے منبر سے کہ ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے تو قرآن ہی سے دلیل دیجیے۔ ہم نے کہا بے شک ہم قرآن سے ہی دلیل دیں گے، لیکن سننے کے لیے اچھی سماعت چاہیے۔ توجہ دیجیے گا، سننے کے لیے اچھی سماعت چاہیے۔ مولانا صاحب نے بیان کر دیا کہ ساری چیزوں کو غلام بنا دیا ہے اور یہ آقا بنا دیا، تو اب جو آقا کہے گا وہی غلام کرے گا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا پڑھیے معراج کی آیت، کہا اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو راتوں رات بلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو ہوا کیا؟ کہا وضو کا پانی بہتا رہا، دروازے کی کڑی ہلتی رہی۔ ہم نے ان سے سوال کیا بھائی یہ پانی بہ رہا ہے، یہ پورا بہ کیوں نہیں جاتا؟ یہ کڑی ہل رہی ہے، یہ بند کیوں نہیں ہوتی؟ اجب نہیں، یہ وہی جواب دے بھائی جو بہے ہے یہ ہمارے آقا ہے، اور یہ جب تک نہ بہیں گے دروازے کی کڑی ہلتی رہے گی۔ یہ آقا گیا ہے، لہذا غلام کو وہی کرنا ہے جو آقا کہے گا۔ آقا نے یہ کبھی حکم نہیں دیا کہ دروازے کی کڑی کچھ دیر تک ہلے گی اس کو روک دینا یا رک جانا، یہ کبھی حکم نہیں۔ یہ گھرانہ کیا ہے؟ آقا کا گھرانہ ہے، سرداروں کا گھرانہ ہے، اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ غلام۔ تو اب وضو کا پانی بھی بہتا رہے گا، دروازے کی کڑی بھی ہلتی رہے گی، اور یہ کمال ان کا یہ ہوگا کہ پھر یہ زمین پر بیٹھ کر چاند کے دو ٹکڑے بھی کر لیں گے، سورج کو بھی پلٹا لیں گے۔ توجہ دیجیے گا، سورج کو بھی پلٹا لیں گے، اور جس ستارے کی بات کر رہے ہیں اس ستارے کو بھی یہ در پر بلا لیں گے۔ اچھا یہاں پر ایک جو ہے پیغام دینا چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ جو ستارہ آیا ہے در پر، نام زہرا، جو ستارہ در پر آیا ہے جب چلا تھا 3.5 حصے کا تھا، جب چلا تھا 3.5 حصے کا تھا، 3.5 سے 3، 3 سے 2.5، 2.5 سے 2، 2 سے 1.5، 1.5 سے آدھا۔ اب بھی نہیں سمجھے یہاں کا پیغام کیا دینا چاہ رہا تھا میں؟ جب چلا تھا 3.5 حصے کا تھا، 3.5 سے 3، 3 سے 2.5، 2.5 سے 2، 2 سے 1.5 اور 1.5 سے آدھا۔ اس کا مطلب کہ ستارہ بھی بتا رہا تھا کہ جب بھی اہل بیت کے دروازے پر جاؤ تو کم ہو کر جاؤ، ان کے در پر جاؤ تو اپنے آپ کو جھکا کر جاؤ، سر اٹھا کر نہیں جانا۔ یہ آقا کا گھرانہ ہے، یہ سرداروں کا گھرانہ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ غلام ہے۔ غلام بادشاہ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا نہیں رہتا، غلام بادشاہ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا نہیں رہتا بلکہ سر کو جھکا کر جاتا ہے۔ اب یہی تو فلسفہ تھا کہ جو کم ہوتا ہوا آ رہا تھا وہ احترام دہلیز کی بنا پر کم ہو رہا تھا، لہذا اس گھرانے کا معیار، اور یہاں پر ہمارے لیے بھی پیغام ہے، اس
ورنہ ہم نے ایسے نمرود کو بھی دیکھا ہے جو مسمار ہو گیا، ہم نے ایسے فرعون کو بھی دیکھا ہے جو دنیا میں جنت بنا لیا تھا مگر کوئی فائدے کی جنت نہیں گئی، اور ہم نے ایسے دیوانے کو بھی دیکھا کہ جو انتظام آیا زمین پہ بنا کے جنت بھیجنے لگا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ دیوانے کو بھی دیکھا جسے دنیا دیوانہ کہتی، ہم اسے دانا کہتے ہیں، دنیا جسے دیوانہ کہے ہم اسے دانا کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ تو دنیا سمجھ رہی تھی کہ عقل نہیں ہے، دنیا سمجھ رہی تھی کہ عقل نہیں ہے، مگر ہمیں پتا ہے تاریخوں کے ذریعے، روایتوں کے ذریعے کہ اس بہلول کے پاس کتنی عقل تھی، اور یہ عقل کا بھی ایک الگ ہی فلسفہ ہے۔ دیکھیے پروردگار فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بہترین اگر کسی بنایا ہے تو وہ ہے انسان، اگر کسی سے بہترین بنایا ہے تو وہ ہے انسان۔ کوئی وجہ بتا سکتا ہے کہ انسانوں کو کیوں بہترین کہا اللہ نے؟ کائنات میں میں نے کہا جتنی بھی چیزیں اللہ بنائی سب کو اس نے مسخر کیا رسول کے لیے، تو جب خود سے اللہ بنایا ہے ساری کائنات تو کسی ایک چیز پر ناز کر لیتا، ایک چیز پر کسی ایک چیز پر ناز کر لیتا کہ میں نے سب سے بہترین سورج کو بنایا، میں نے سب سے بہترین چاند کو بنایا، میں نے سب سے بہترین ستاروں کو بنایا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بہترین اگر کسی کی خلقت کی ہے تو وہ ہے انسان۔ فرق کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ مولانا ہمارے پاس آنکھیں ہیں اس لیے ہم سب سے اچھا کہا ہے، تو بھائی آنکھیں تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، جانوروں کے پاس بھی۔ کہا مولانا آپ سمجھے کہ ہم بہت دور تک کا دیکھ لیتے ہیں، ہم بہت، ہمارے پاس آنکھیں بہت دور تک کا دیکھ لیتے ہیں، تو بھائی اگر تم اتنی دور تک کا دیکھتے ہو تو اس کبوتر کے لیے کیا کہو گے جو 100 فٹ اوپر سے بھی زمین پر دانا ڈھونڈ لیتا ہے، اور جو ہے جو 100 فٹ اوپر اڑنے کے باوجود بھی زمین پر دانا دیکھ لیتا ہے، اس کا مطلب تم آنکھوں کے ذریعے بہترین نہیں ہو۔ کہا مولانا ہم سن لیتے ہیں اس کے لیے اللہ نے بہترین بنایا ہے، اس کے ذریعے بھی تم بہترین نہیں ہوگا، کیوں؟ کہا سنتا تو تم سے تیز وہ بھی ہے جو بغیر کان کا ہے۔ آپ سانپ کی مثال لے لیجیے، سانپ کی مثال آپ لے لیجیے، کان نہیں ہے مگر کسی کے قدموں کی آہٹ فوراً محسوس کرتا ہے۔ کہا مولانا ہم پیروں کی وجہ سے جو ہے بہترین ہوئے، کہا کتنے چل لو گے؟ 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 10 کلومیٹر چل لو گے، اس کے بعد تمہاری سانسیں اوپر پیچھے ہونے لگیں گی اگر دوڑ لو گے 10 کلومیٹر۔ گھوڑے سے اس کے ساتھ میں دوڑ کے بتاؤ، گھوڑے کے ساتھ میں دوڑ کر کے بتاؤ۔ کہا مولانا ہائٹ اچھی ہے، ہمارا قد بڑا ہے اس لیے ہم بہترین ہیں۔ کہا اونٹ سے بڑا کس کا قد ہے؟ بھائی سامنے کی مثال کو بھی دے رہا ہوں، اونٹ سے بڑے ہو تم؟ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ
और कोई रिश्ते वगैरह के लिए लड़की वाला या लड़के वाला आ जाए, पूछे ये कौन है, तो फौरन कह देते हैं गली का लड़का है। सामने की मिसाल है। क्यों? इसलिए कि इसे हम बताना नहीं चाहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अक्ल ना हो तो तुम्हारे घर वाले भी अपना नहीं कहते, तुम्हारे घर वाले भी अपना नहीं कहते। कहा क्या है? कहा यही अक्ल है जिसे अल्लाह ने दिया है, यही तुम्हें फर्क बताएगी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मैं जुमला सर को करूंगा, इशारों में कहकर निकल जाऊंगा, इसलिए कि अय्याम चल रहा है हिजाबुल्लाह का, लिहाजा बातें भी मैं पर्दे में रख करके दे दूंगा, अल्लाह जाने समझोगे कि नहीं समझोगे। कहा यह अक्ल है, यही बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, यही अक्ल बताती है कि कौन हक पर है कौन बातिल पर है। तवज्जो दीजिएगा, यही अक्ल है जो तुम्हें बताएगी कि कौन बड़ा है किसका एहतराम करना है, यही अक्ल है जो तुम्हें बताएगी कि कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है, यही अक्ल है जो तुम्हें बताएगी किसका खाना है किसका नहीं खाना। यही अक्ल है जो तुम्हें बताएगी कि किसका खाना है और किसका नहीं खाना। अब अगर अक्ल रखने के बाद भी कोई इंसान अगर उसका खा ले जिसका नहीं खाना चाहिए था, तो फिर अब उसे इंसान न कहना। इसलिए कि अल्लाह ने जानवर और इंसान में फर्क इसी अक्ल में रखा है। अब अगर किसी ये अक्ल ही नहीं है कि किसका खाना है और किसका नहीं खाना, तो फिर वो इंसान नहीं है बल्कि क्या है? सलवात पढ़े मोहम्मद। बीबी ज़हरा के कातिलों पे लानत, बीबी ज़हरा का दरवाजा जलाने वालों पे लानत, बीबी ज़हरा का हक खाने वालों पे लानत। गौर फरमाए आप, यही अक्ल है कि जो फर्क बताएगी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसका मतलब आप मुआशरे में देख लीजिए, अगर कोई बुरे को बुरा समझता है और फिर भी वही अमल करता है तो फिर उसे इंसान ना कहना, फिर उसे इंसान ना कहना। इसलिए कि अल्लाह ने इंसानों में अक्ल ही इसलिए डाली है कि अच्छी चीजों के करीब होते चले जाए, बुरी चीजों से दूर होते चले जाए। तवज्जो दीजिएगा, बुरी चीजों से दूर होते चले जाए। अल्लाह यहाँ पर बात भी जो है एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आते हैं। अक्ल ही है जो बताती है कि किसका खाना है और किसका नहीं खाना, और यही अक्ल है जो बताती है कि कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना। समझ दीजिएगा, यही अक्ल है जो बताएगी कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना। आप इतने लोग मजलिस में आए, कोई आकर मिंबर पर बैठेगा, कोई आकर मिंबर पर बैठेगा, मैं तो कहूंगा कि भाई यहाँ की भी जगह खाली है, नीचे की भी जगह खाली है, बैठ जाइए आकर। फौरन कहेंगे नहीं, मौलवी की जगह और है हमारी जगह और है। क्यों? इसलिए कि आपकी अक्ल बता रही है कि यहाँ नहीं बैठने का। क्यों? इसलिए कि ये कोई और की जगह है। मैं इशारों में कहीं लेकर जा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ये अक्ल बताएगी कि यहाँ हमारी जगह नहीं है, ये किसी और की जगह है, ये किसी और की जगह है। तवज्जो दीजिएगा, बहलोल दाना दरबार में पहुंचे, बहलोल दाना दरबार में पहुंचे, देखा कि सारे जो है कुर्सियों पे तो जो है कुर्सियां जम गई है, बैठे हुए हैं सब लोग। इन्होंने देखा कि एक कुर्सी खाली है, वही बादशाह की, वही बादशाह की जो कुर्सी खाली है, लकड़ी की होती जिसे घोड़ा बनाकर लाया करते थे, उसे साइड में जो है लगाया किनारे, और जाकर उस बादशाह की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। जैसे ही उन्हें बैठता हुआ देखा, जितने नीचे बैठे हुए थे एक दूसरे को कोनियां मारना शुरू की।
कहा देख लो वहां पर गए जहाँ बादशाह की जगह है। कहा क्या किया जाए? लोगों ने कहा, तवज्जो दीजिएगा, जुमला सर्व करूंगा मैं। लोगों ने कहा कि जाने तो कुछ ना कहो, पागल है। जाने तो कुछ ना कहो, पागल है। भाई जुमला समझ में आया आपको? सर्व करूं इसका मतलब बदबू थे वो, मगर इतना जान रहे थे कि जो किसी और की जगह पर बैठे वो अकलमंद नहीं होता। जो किसी और की जगह पर बैठ गया फिर वो या तो दीवाना होता है या तो पागल होता है। सिपाही आए, आने के बाद पहले को उतारा, मारा, पेटा, जो है नीचे लेके आ गए, नीचे लेकर के आ गए। बादशाह आया, आने के बाद कहा इसे क्या हुआ? कहा सरकार आपकी जगह बैठ गया था, इसे हमने मारा है। कहा बहुत अच्छा किया। कहा बहुत अच्छा किया। कहा क्यों? कहा अगर इसे आज ना मारते तो कल अगर आता तो फिर ये नहीं बैठता। भाई मैं इशारों में कहीं और की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आज इसे हम ना मारते तो कल अगर आता तो भी यही बैठता। इसका मतलब वो बादशाह को भी समझ में आ रहा था कि दूसरी की जगह पर अगर कोई बैठे तो सिवाय मार के और कुछ नहीं होता। मजलिस शुरू हो गई, उनकी महफिल शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई। अचानक देखा तो फिर बहलोल हो गए। देखा, बादशाह ने देखा कि अचानक फिर बहलोल हो गए। कहा अब क्या हो गया? अब क्यों रो रहे हो? दर्द हो रहा है? दर्द महसूस हो रहा है? अब क्यों रो रहे हो? बहलोल ने कहा मैं अपने ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर रो रहा हूं। मैं अपने ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर रो रहा हूं। जुमला सर्व करता हूं। कहा मैं अपने ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर रो रहा हूं। कहा क्यों? कहा मैं 5 मिनट तुम्हारी जगह पर बैठा तो मुझे इतना मारा गया, तुम धांसू से अहले बैत की जगह पर बैठे हो। तुम्हारा क्या होगा? पहले बात शुरू हुई थी कि हमारे मजहब में जो कोई ऐसे भी अक्ल वाले होते हैं जिसे दुनिया दीवाना कहती है। ऐसे भी कुछ अक्ल वाले होते हैं कि जिसे दुनिया दीवाना कह रही है। और अल्लाह ने अक्ल का मेयार रखा है जानवरों से। जो फर्क बताया है अल्लाह ने कि इंसानों में और जानवरों में फर्क बस इतना ही है, वरना दो आंख आपकी है, दो आंख उसकी भी है। भाई पैर आपके भी है, पैर उसका भी है, सुनता वो भी है, सुनता आप भी है, देखता वो भी है, देखता आप भी है। लिहाजा उसने फर्क अगर सिर्फ रखा है तो सिर्फ अक्ल का रखा है। तवज्जो दीजिएगा, सिर्फ अक्ल का रखा है। इसका मतलब यह है कि इंसान के किरदार में सबसे अहम अगर किरदार किसी चीज का होता है तो वो अक्ल का होता है। अक्ल दिखती है, अक्ल दिखती है। भाई अक्ल अंदर छुपी हुई है, मगर छुपे रहने के बाद भी बता रही है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अक्ल हमारे जिस्मों में छुपी हुई है, दिमाग में छुपी हुई है। कोई अक्ल देखा है? अगर देखे हो तो सलवार पड़े मोहम्मद वाले। अल्लाह का ये मेहराज है कि किसी को छुपा
کون رحمان کی طرف ہے کون شیطان کی طرف ہے. توجہ دیجیے گا. میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے ایک دل میں رحمان بھی ہو شیطان بھی ہو. کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے. یا تو رحمان کو بچا لیجیے یا تو شیطان کو بچا لیجیے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, اگر رحمان بسے گا تو علیہ السلام پڑھو گے. اگر رحمان بسے گا تو علیہ السلام پڑھو گے. اور اگر شیطان بچ گیا تو جس طرح وہ لعنت اللہ ہے اسی طرح آپ بھی لعنت اللہ ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غور کریں, اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے تو پھر اس عقل کا استعمال کیا ہے. اس عقل سے آپ حق و باطل میں فرق سمجھ میں آئے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. آج جو ہماری قوم جو پیچھے ہوتے جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری قوم رحمان اور شیطان دونوں کو ملا کر چلنا چاہ رہی ہے. توجہ دیجیے گا, پیچھے ہونے کا نتیجہ ہی یہی ہے اور سبب علت وجہ ریزن ہی یہی ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ شیطان کو بھی بسائے گی اور رحمان کو بھی بسائے گی. لہذا ایسے میں وہ قوم کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جب اچھا کرنے جائے گی تو شیطان روکے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے آگے, کیونکہ ایک ہی دل میں شیطان اور رحمان دونوں ہو. بہرحال کوشش کریے گا. اب یہاں پر میں یہیں سے اپنی بات کو متصل کر رہا ہوں کہ اگر رحمان دل میں بسے گا تو آپ کو محبت اہل بیت کا معیار سمجھ میں آئے گا. اور اگر شیطان دل میں بس گیا تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ رسول کی بیٹی تھی. اگر شیطان بس گیا تو پھر آگ لگانے پہ بھی کمی نہیں کریں گے. اگر شیطان بس گیا تو پھر پسلیاں پہ توڑی جائیں گی. میں عزیزوں, یہ ایام مادر چل رہا ہے. یقیناً ایک بیٹی کی اصال ثواب کی مجلس ہے, مگر میں اس بیٹی کو اس بیٹی سے ملا کر اگر کہوں تو قسم خدا کی رونے کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ تمہاری بیٹی کی پسلیاں نہیں ٹوٹی. محمد کی بیٹی کی پسلیاں توڑی گئی. تمہاری بیٹی کے گھر پہ دروازے پر آگ نہیں لگائی گئی, محمد کی بیٹی کے دروازے پر آگ لگائی گئی ہے. تمہاری بیٹی کو تماچے نہیں مارا کسی نے, محمد کی بیٹی کو تماچا مارا گیا. یہ وہ رسول کی بیٹی ہے کہ جو دربار میں کھڑے ہو کر کہتی رہی کہ میں رسول کی بیٹی ہوں, میں رسول کی بیٹی ہوں. مگر رسول کی آنکھ بند ہونے کے 3 دن بعد ہی اس گھر کو آگ لگا دی گئی. ایک جملہ سنو گے, ایک روایت سے پڑھا ہے, بہت مختصر میں اس مسائل کو تمام کروں. میرے دوستوں, یہ وہی بیٹی ہے رسول کی کہ جسے باپ کی آنکھ بند ہونے کے 3 دن بعد ہی اس کے دروازے پر آگ لگا دی گئی. لوگوں نے دیکھا کہ یہ کام آ گیا ہے, فاطمہ کے گھر میں چولہا جل گیا. مگر عجیب بات ہے
फिरदौस में आला मकाम इनायत फरमा। बारगाह जिस मरहूमा के लिए मजलिस का इनेकाद किया गया उसे जवाब मासूमी में जगह इनायत फरमा। बारगाह जितने भी लोग मरहूमा की ताज़ियत के लिए आए उन सब की नेक और जायज़ हाजत को पूरा फरमा। बारगाह के वास्ता मोहम्मद का भी जहाँ भी शिया में कर रहा है उन सब की जान माल इज्जत आबरू में हिफाजत फरमा। बारगाह के वास्ते मोहम्मद का कि हर बेटी के सर पर बाप का साया हमेशा सलामत रख। और बार एक दुआ ये भी है मेरे मालिक कि किसी बाप के सामने अपनी छोटी बच्ची का इंतकाल हो जाए ऐसा बिल्कुल भी कभी ना हो। आखिरी दुआ में दुआ ये है मेरे मालिक तेरे आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें इस लायक बना कि उनके आवाम अंसार में शरीक हो सके। आप अल्लाह से गुजारिश एक मरतबा सूरह हम और तीन मरतबा सूरह